پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جو حساب کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان کے راستے کی جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کے راستے کی۔ پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں شک نہیں، جو متقیوں کو ہدایت دینے والی ہے، ان متقیوں کو جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو دی خرچ کرتے ہیں، اور جو ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف اتاری گئی، اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے اتاری گئیں، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے برابر ہے چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا انہیں نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بھاری عذاب ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخری دن پر، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ان کو بھی جو ایمان لائے ہیں، اور وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، اور انہیں احساس بھی نہیں۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، پھر اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ سنو، یقیناً یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن انہیں احساس نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ ایسا جیسا یہ لوگ یعنی صحابہ ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسا کہ یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ سنو، یقیناً یہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں۔ اور جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اور جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں اپنے شیاطین کے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کر رہے تھے۔ اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں حیران پھریں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے میں، پھر ان کی تجارت نفع بخش نہیں ہوئی، اور وہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ ان کا حال ایسا ہے جیسا اس شخص کا حال جس نے آگ جلائی، پھر جب آگ نے روشن کر دیا اس کے اطراف کو، تو اللہ نے ان کے نور کو سلب کر لیا اور ان کو چھوڑ دیا تاریکیوں میں کہ وہ دیکھ نہیں پاتے۔ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے وہ کفر سے رجوع نہیں کریں گے۔ یا ان کا حال آسمان سے برسنے والی بارش کی طرح ہے کہ جس میں تاریکیاں ہوں اور گرج ہو اور بجلی ہو۔ وہ اپنی انگلیاں ڈال رہے ہیں اپنے کانوں میں گرج کی وجہ سے، موت کے خوف سے، اور اللہ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائیوں کو اچک لے۔ جب کبھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر تاریکی چھا جاتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو سلب کر لیتا ان کے کان اور ان کی آنکھوں کو۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ اے انسانوں، عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم متقی بنو۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت بنایا، اور جس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے پھلوں کو نکالا
تمہارے کھانے کے لیے، اس لیے تم اللہ کے شریک مت بناؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اور اگر تم شک میں ہو اس قرآن کی طرف سے جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، تو تم اسی جیسی ایک صورت لے آؤ اور تم بلاؤ اپنے مددگاروں کو اللہ کے علاوہ، اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، اور ہرگز تم ایسا نہیں کر سکو گے، تو تم ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر یعنی بت ہیں، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ اور آپ بشارت سنا دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اس بات کی بشارت کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ جب کبھی وہاں سے کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں کھانے کو دیا گیا اس سے پہلے، اور انہیں ایک دوسرے کے مشابہ پھل دیے جائیں گے، اور ان کے لیے ان میں پاک صاف بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ حیا نہیں کرتا اس سے کہ وہ کوئی مثال بیان کرے، کسی مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر۔ پھر البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے تو وہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور البتہ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے مثال بیان کر کے اللہ نے کس چیز کا ارادہ کیا؟ اللہ اس کے ذریعے بہت سوں کو گمراہ کرتے ہیں اور بہت سوں کو اس کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے اللہ گمراہ نہیں کرتے مگر نافرمان لوگوں کو، ان لوگوں کو جو اللہ کا عہد توڑتے ہیں اس کے پختہ کرنے کے بعد، اور جو ان کو توڑتے ہیں ان تعلقات کو جن کے جوڑے جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، حالانکہ تم بے جان تھے، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کی وہ تمام چیزیں جو زمین میں ہیں، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر اس نے ان کو 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور جب کہ آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کہ آپ زمین میں مقرر کرتے ہیں اس کو جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے، حالانکہ ہم تسبیح کرتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ، اور ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھلا دیے، پھر ان کو پیش کیا فرشتوں پر۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم مجھے خبر دو ان چیزوں کے ناموں کی اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا آپ پاک ہیں، ہمیں علم نہیں مگر اتنا ہی جو آپ نے ہمیں سکھلایا، یقیناً آپ ہی علم والے حکمت والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ آدم آپ ان کو بتلائیے ان چیزوں کے نام۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے ان کو ان چیزوں کے نام بتلا دیے تو اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں، اور میں جانتا ہوں وہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور وہ جو تم چھپاتے ہو۔ اور جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کو، تو ان تمام نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے انکار کیا اور اس نے بڑا بننا چاہا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، اور تم دونوں جنت سے کھاؤ کشادگی کے ساتھ جہاں تم چاہو، لیکن تم قریب مت جانا اس درخت کے، ورنہ تم قصورواروں میں سے بن جاؤ گے۔ پھر ان دونوں کو شیطان نے وہاں سے پھسلایا، پھر ان کو نکال دیا ان نعمتوں میں سے جن میں وہ تھے، اور ہم نے کہا کہ تم نیچے اتر جاؤ، تم میں سے ایک دوسرے کے دشمن بن کر رہو گے،
اور تمہارے لیے زمین میں عارضی ٹھکانہ ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات حاصل کیے، پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ یقیناً وہ توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کے پیچھے چلے گا تو ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو یہ لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، تم یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور تم مجھ ہی سے ڈرو اور ایمان لاؤ اس پر جس کو میں نے اتارا، جو سچا بتلانے والا ہے اس کو جو تمہارے پاس ہے، اور تم اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے مت بنو، اور تم میری آیتوں کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت مت لو، اور تم مجھ ہی سے ڈرو، اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، اور حق کو مت چھپاؤ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اس حال میں کہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، اور یقیناً یہ نماز بھاری چیز ہے مگر ان خشوع کرنے والوں پر جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور یہ کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، تم یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ میں نے تم کو فضیلت دی تمام جہان والوں پر، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور کسی کی طرف سے سفارش قبول نہیں کی جائے گی، اور کسی کی طرف سے فدیہ نہیں لیا جائے گا، اور نہ ان کی نصرت کی جائے گی۔ اور جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے جو تمہیں بدترین سزا کے ذریعے تکلیف دیتے تھے، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بھاری امتحان تھا۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور آل فرعون کو غرق کیا، اور تم دیکھ بھی رہے تھے۔ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ کیا، پھر تم نے ان کے جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنایا، اس حال میں کہ تم ظلم کر رہے تھے۔ پھر ہم نے تم سے معاف کیا اس کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو، اور جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی کتاب دی تاکہ تم ہدایت یافتہ بنو، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، یقیناً تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے تمہارے بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے، تو تم توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، پھر بعض آدمی بعض کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کی، یقیناً وہ توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو آمنے سامنے نہ دیکھ لیں، پھر تمہیں بجلی کی ایک زوردار آواز نے پکڑ لیا، اس حال میں کہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، پھر ہم نے تمہیں زندہ کر کے اٹھایا تمہارے مر جانے کے بعد تاکہ تم شکر گزار بنو، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا کہ تم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں روزی کے طور پر دی، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور جب ہم نے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں، پھر اس میں سے کھاؤ جہاں تم چاہو کشادگی کے ساتھ، اور تم دروازے سے داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے، اور تم یوں کہو کہ توبہ توبہ، تو ہم تمہارے لیے تمہاری خطائیں بخش دیں گے، اور ہم نیکی کرنے والوں کو مزید دیں گے۔ پھر ان ظالموں نے بدل دیا بات کو اس کے علاوہ سے جو ان سے کہی گئی تھی،
پھر ہم نے ان ظالموں پر اتارا آسمان سے عذاب اس وجہ سے کہ وہ نافرمان تھے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر ماریے، پھر اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ تمام لوگوں نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی، کھاؤ اور پیو اللہ کی روزی میں سے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر، اس لیے آپ ہمارے لیے دعا کیجیے اپنے رب سے کہ وہ ہمارے لیے نکالے ان چیزوں میں سے جسے زمین اگاتی ہے، یعنی اس کی سبزی اور ککڑی اور لہسن اور مسور اور پیاز۔ اللہ نے فرمایا کیا تم بدلے میں مانگتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے اس کے بدلے میں جو اس سے بہتر ہے؟ تم شہر میں اتر جاؤ تو یقیناً تمہارے لیے وہ چیزیں ہوں گی جن کا تم نے سوال کیا۔ اور ان کے اوپر ذلت اور فقر مار دیا گیا، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے آگے بڑھتے تھے۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہیں اور نصارہ ہیں اور صابی ہیں، جو بھی ایمان لائیں گے اللہ پر اور آخری دن پر اور نیک کام کرتے رہیں گے تو ان کے لیے ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے پاس، اور نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھایا، کہا کہ پکڑو مضبوطی سے اس تورات کو جو ہم نے تمہیں دی، اور یاد کرو اس کو جو اس میں ہے تاکہ تم متقی بنو۔ پھر تم نے اس کے بعد اعراض کیا، پھر اگر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے بن جاتے۔ یقیناً تمہیں معلوم ہے وہ لوگ جنہوں نے تم میں سے زیادتی کی سنیچر کے بارے میں، پھر ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، پھر ہم نے انہیں ان کے آگے والوں کے لیے اور ان کے پیچھے والوں کے لیے عبرت بنایا اور متقیوں کے لیے نصیحت بنایا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم کوئی گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہودیوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے صاف بیان کرے کہ وہ گائے کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہے جو نہ بہت بوڑھی ہو اور نہ بالکل جوان ہو، اس کے درمیان میں اڈھیر عمر والی ہو، اور تم کر گزرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے صاف بیان کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گائے پیلی ہو، اس کا رنگ کھلا ہوا ہو، جو دیکھنے والوں کو مسرور کرتی ہو۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ گائے کیا ہے، اس لیے کہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی، اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا ہم راہ پا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہو جو کھیتی کے لیے جوتی نہ گئی ہو، جو زمین کو پھاڑے اور نہ کھیتی کو سیراب کرتی ہو، اور صحیح سالم ہو، اس میں کوئی دبا نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ حق بات لے آئے۔ پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا اور وہ اس کے قریب بھی نہیں تھے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا، اور اللہ نکالنے والا تھا اس کو جو تم چھپا رہے تھے۔ پھر ہم نے کہا کہ تم گائے کے کسی ٹکڑے کو مقتول پر مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو بھی زندہ کریں گے، اور اللہ تمہیں اپنی آیتیں دکھاتے ہیں تاکہ تم عقل والے بن جاؤ۔ پھر تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے، پھر وہ پتھر کی طرح ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت، اور یقیناً پتھروں میں سے تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ البتہ ان سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور ان میں سے کچھ پھٹ جاتے ہیں جن سے پانی نکلتا ہے، اور ان میں سے کچھ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ کیا پھر تم اس کی امید رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک جماعت اللہ کے کلام کو سنتی ہے، پھر اس میں تحریف کرتی ہے اس کے بعد کہ وہ اس کو سمجھتی ہے، حالانکہ وہ علم بھی رکھتی ہے، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں،
اور جب ان میں سے ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں سے بیان کر دیتے ہو وہ جو اللہ نے تم پر کھولا ہے، تاکہ وہ تم سے اس کے ذریعے حجت بازی کریں تمہارے رب کے پاس؟ کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے اس کو بھی جس کو وہ چھپاتے ہیں اور جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے سوائے تمناؤں کے، اور وہ صرف گمان کرتے ہیں۔ پھر ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لیں۔ پھر ہلاکت ہے ان کے لیے اس سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس مال سے جو وہ کما رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر چند گنے چنے دن۔ آپ فرما دیجئے کیا تم نے اللہ کے پاس کوئی عہد لے رکھا ہے کہ پھر اللہ ہرگز اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا؟ یا تم اللہ پر کہتے ہو وہ جو تم جانتے نہیں ہو؟ کیوں نہیں، جو بھی برا کام کرے گا اور اس کو اس کی خطاؤں نے گھیر لیا تو یہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے یہ لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جب کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم عبادت نہ کرو مگر اللہ کی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، پھر تم نے روگردانی کی مگر تم میں سے تھوڑے لوگوں نے، اس حال میں کہ تم منہ پھیر رہے تھے۔ اور جب کہ ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم آپس میں خون مت بہاؤ اور ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے مت نکالو، پھر تم نے اقرار کیا اس حال میں کہ تم گواہی دیتے ہو۔ پھر تم وہ لوگ ہو کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے اور تم اپنے میں سے ایک جماعت کو نکالتے تھے ان کے گھروں سے، تم ان کے خلاف گناہ اور ظلم میں مدد کرتے تھے، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آئیں تو تم ان کا فدیہ دیتے تھے، اس حال میں کہ تم پر ان کا نکالنا حرام تھا۔ کیا پھر تم تورات کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر اس شخص کی سزا کیا ہوگی جو تم میں سے اس کو کرے سوائے دنیاوی زندگی میں رسوائی کے، اور قیامت کے دن ان کو سخت ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا، اور اللہ بھی خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں خریدا، پھر ان کا عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور ان کی نصرت نہیں کی جائے گی۔ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے بعد لگاتار رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن معجزات دیے، اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس کے ذریعے۔ کیا پھر جب کبھی تمہارے پاس کوئی پیغمبر آیا ایسی چیزیں لے کر جن کو تمہارے نفس چاہتے نہیں تھے تو تم نے بڑا بننا چاہا، پھر ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو تم قتل کرتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل بند ہیں، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ان کے کفر کی وجہ سے، پھر بہت کم یہ ایمان لائیں گے۔ اور جب ان کے پاس کتاب آئی اللہ کی طرف سے جو سچا بتلانے والی ہے ان کو، جو ان کے پاس ہے، اور وہ اس سے پہلے کافروں کے خلاف فتح طلب کرتے تھے، پھر جب ان کے پاس آ گیا وہ جس کو وہ پہچانتے بھی تھے تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، پھر اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ برا ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا، یہ کہ وہ کفر کرتے ہیں اس کے ساتھ جس کو اللہ نے اتارا حسد کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ اللہ اتارتے ہیں اپنا فضل جس پر چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، پھر وہ غضب پر غضب کو لے کر لوٹے، اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے اتارا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے اس پر جو ہم پر اتارا گیا ہے، اور وہ اس کے علاوہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، سچا بتلانے والا ہے اس کو جو ان کے پاس ہے۔ آپ فرما دیجئے تم کیوں قتل کرتے تھے اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے اگر تم مومن ہو؟ اور یقیناً تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام روشن معجزات لے کر آئے، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنایا، ان کے بعد
اس حال میں کہ تم ظلم کر رہے تھے، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھایا، کہا کہ مضبوطی سے پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا اور غور سے سنو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا لیکن ہم نافرمانی کرتے ہیں، اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی ان کے کفر کی وجہ سے۔ آپ فرما دیجئے برا ہے وہ جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ آپ فرما دیجئے اگر صرف تمہارے لیے ہے آخرت والا گھر اللہ کے پاس اور انسانوں کو چھوڑ کر، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اور وہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتے ہیں۔ اور ضرور آپ انہیں تمام انسانوں سے زیادہ حریص پائیں گے زندہ رہنے پر، اور مشرکین سے بھی۔ ان میں سے ایک ایک شخص تمنا کرتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی زندگی دی جائے، حالانکہ 1000 سال کی زندگی دیا جانا اسے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے، اور ان کے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ فرما دیجئے جو جبریل کا دشمن ہے تو یقیناً جبریل نے اس قرآن کو آپ کے قلب پر اتارا ہے اللہ کے حکم سے، جو سچا بتلانے والا ہے ان کتابوں کو جو اس سے پہلے تھی، اور ہدایت اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے۔ جو اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے پیغمبروں کا اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے تو یقیناً اللہ بھی دشمن ہے کافروں کا۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں اتاری، اور ان آیات کے ساتھ کفر نہیں کرتے مگر نافرمان لوگ۔ کیا پھر جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک جماعت نے اس کو پھینک نہیں دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں لاتے۔ اور جب ان کے پاس رسول آیا اللہ کی طرف سے جو سچا بتلانے والا ہے اس کو جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب کی ایک جماعت نے پھینک دیا اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھ پیچھے، گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں، اور وہ پیچھے پڑے ان چیزوں کے جن کے شیاطین تلاوت کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں۔ اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، لیکن شیاطین کفر کرتے تھے کہ وہ انسانوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ چیز سکھاتے تھے جو 2 فرشتوں پر اتاری گئی بابل میں، ہاروت اور ماروت پر، اور وہ کسی کو سکھلاتے نہیں تھے جب تک کہ یہ کہتے نہیں تھے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، اس لیے تو کافر مت بن۔ پھر بھی وہ ان فرشتوں سے سیکھتے تھے وہ جادو جس کے ذریعے وہ جدائی ڈالتے تھے شوہر اور بیوی کے درمیان، اور وہ اس کے ذریعے کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے۔ اور وہ سیکھتے تھے وہ جادو جو ان کو نقصان دیتا تھا اور ان کو نفع نہیں دیتا تھا، اور یقیناً انہیں معلوم ہے کہ البتہ وہ آدمی جس نے اس کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور البتہ برا ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا، کاش کہ وہ جانتے۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور متقی بنتے تو اللہ کے پاس جو ثواب ہے وہ بہتر ہوتا، کاش کہ وہ جانتے۔ اے ایمان والو، تم رائنا مت کہو بلکہ انظرنا کہو اور غور سے سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں وہ اور مشرکین یہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی خیر اتاری جائے تمہارے رب کی طرف سے، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ہم جو آیت منسوخ کرتے یا ہم اس کو بھلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اسی جیسی لے آتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار اور حمایتی نہیں؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوال کیا گیا؟ اور جو کفر کو ایمان کے بدلے میں لے گا تو یقیناً وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے بہت سے چاہتے ہیں کہ کاش کہ وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں اپنی طرف کے حسد سے، اس کے بعد کہ ان کے لیے حق واضح ہو گیا۔ اس لیے تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو بھلائی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے تو اسے اللہ کے پاس پاؤ گے۔ یقیناً اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر وہی جو یہودی ہیں یا نصرانی ہیں،
جو ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں، آپ فرما دیجئے کہ تم اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ کیوں نہیں؟ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کیا اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے تو اس کے لیے اپنے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہود نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں، اور نصارہ نے کہا کہ یہود کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اسی طرح انہی جیسا قول انہوں نے بھی کہا جو کچھ جانتے نہیں۔ پھر اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا اس میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں سے روکے، اس سے روکے کہ ان میں اللہ کا نام لیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ یہی لوگ ہیں کہ ان کے لائق نہیں ہیں کہ وہ ان میں داخل ہوں، مگر ڈرتے ڈرتے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہوگی اور ان کے لیے آخرت میں بھاری عذاب ہوگا۔ اور اللہ کی ملک ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، تو جدھر تم منہ پھیرو گے تو ادھر اللہ کا چہرہ ہے۔ یقیناً اللہ وسعت والے علم والے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، بلکہ اللہ کی ملک ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سب اس کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور ان لوگوں نے کہا جو جانتے نہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا۔ اسی طرح انہی جیسا قول ان لوگوں نے بھی کہا جو ان سے پہلے تھے، ان کے دل ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ یقیناً ہم نے آیات کو صاف صاف بیان کیا ایسی قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے، اور آپ سے دوزخیوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور یہود و نصارہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے مذہب کی پیروی کر لیں۔ آپ فرما دیجئے کہ یقیناً اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے، اور اگر آپ ان کے خواہشات کے پیچھے چلیں گے اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا تو آپ کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا، مددگار اور حمایتی نہیں ہوگا۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، یہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرے گا تو وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری اس نعمت کو جس کا میں نے تم پر انعام کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اور کسی کی طرف سے فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس کو سفارش نفع نہیں دے گی، اور ان کی نصرت نہیں کی جائے گی۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا ان کے رب نے چند کلمات کے ذریعے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پورے طور پر ادا کیا۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اور میری اولاد میں سے بھی۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اور جب کہ ہم نے بیت اللہ کو بنایا انسانوں کے بار بار آنے کی جگہ اور امن کی جگہ، اور ہم نے حکم دیا کہ تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکیدی حکم دیا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کرو۔ اور جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، اس کو امن والا شہر بنائیے اور یہاں والوں کو پھلوں کی روزی دیجیے، ان کو جو ان میں سے ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور آخری دن پر۔ اللہ نے فرمایا اور جو کفر کرے گا تو میں اسے تھوڑا نفع پہنچاؤں گا، پھر اس کو کھینچ کر آگ کے عذاب کی طرف لے جاؤں گا، اور وہ بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اوپر اٹھا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی، تو دعا کر رہے تھے اے ہمارے رب، تو ہماری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو سننے والا علم والا ہے۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں اپنی تابعداری کرنے والا بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی اپنی تابعدار امت بنا، اور ہم کو ہمارے حج کے احکام سکھلا، اور ہماری توبہ قبول فرما۔
یقیناً تو توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اے ہمارے رب، اور تو انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے، یقیناً تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے اعراض نہیں کرتا مگر وہ جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنایا، اور یقیناً ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں منتخب کیا تھا، اور یقیناً وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہوں گے، جبکہ ان سے ان کے رب نے فرمایا کہ تابع دار بن جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں رب العالمین کا تابع دار بن گیا، اور اسی کی ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی فرمایا اے میرے بیٹو، یقیناً اللہ نے تمہارے لیے اس دین کو منتخب کر لیا ہے، اب تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ کیا تم موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام قریب الموت ہوئے، جبکہ آپ نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ میرے بعد تم کس چیز کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، ایک ہی معبود کی، اور ہم اسی کی تابعداری کرنے والے ہیں۔ یہ امت گزر گئی، اس کے لیے وہ ہے جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ان کاموں کے متعلق جو وہ کرتے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ تم یہودی یا نصرانی بن جاؤ تو تم ہدایت یافتہ کہلاؤ گے۔ آپ فرما دیجئے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع کر لو جو صرف ایک اللہ کے ہو کر رہنے والے تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور ان کتابوں پر جو ہماری طرف اتاری گئیں، اور ان کتابوں پر جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں پر اتاری گئیں، اور ان کتابوں پر جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دی گئیں، اور ان کتابوں پر جو دوسرے انبیاء کو دی گئیں ان کے رب کی طرف سے۔ ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے تابع دار ہیں۔ پھر اگر یہ کفار ایمان لے آئیں اس کے مانند جیسا کہ تم صحابہ ایمان لائے ہو، تب یہ کفار ہدایت یافتہ کہلائیں گے، اور اگر وہ اعراض کریں تو وہ صرف آپ کی مخالفت میں ہیں۔ پھر عن قریب اللہ تمہاری طرف سے ان کے لیے کافی ہو جائے گا، اور وہ سننے والا علم والا ہے۔ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کیا تم ہم سے حجت بازی کرتے ہو اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہ ہمارا اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم اسی کے لیے اخلاص کرنے والے ہیں۔ کیا تم یوں کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے وہ یہودی یا نصرانی تھے؟ آپ فرما دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتے ہیں؟ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو وہ گواہی چھپائے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ امت گزر چکی، اس کے لیے وہ عمل ہیں جو اس نے کمائے، اور تمہارے لیے وہ عمل ہیں جو تم نے کمائے، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ان اعمال کے متعلق جو وہ کرتے تھے۔